اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، یہ ایک نیا تھنک ٹینک ہے. انہوں نے ٹیکسیشن کے اوپر ایک بڑی ہی آئی اوپننگ اپنی ایک پالیسی پیپر نکالا ہے، اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، جو لوگ ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے ہیں، وہ اس رپورٹ نے بتایا ہے کس طرح ہمیں لوٹ رہے ہیں. انہوں نے یہ جو رپورٹ آئی ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی، میں صرف 2-3 آپ کو چیزیں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں میں 2023 سے 25 تک اگر آپ ایوریج دیکھیں، ہماری گروتھ، اکانومی کی جو گروتھ تھی، ایوریج 1.8% گروتھ ہے. تو خیال بندہ یہ سوچتا ہے ٹیکسز بھی کم ہوئے ہوں گے، انکم بھی کم ہوئی ہوگی. ظاہر ہے جب کاروبار نہیں ہو رہا تو انکم کہاں سے ہوگی؟ لیکن ماشاءاللہ دیکھیے یہاں پہ انکم کے اضافے کیسے ہیں. 2022 میں 6.8 کھرب روپیہ اکٹھا کیا ٹیکس ریونیو، جو 2025 میں 13.95 قریباً 14 کھرب، تقریباً 7 کھرب سے 14 کھرب، 105% کا اضافہ. اب ٹارگٹ جو نیا ہے اس کے اندر 16.94 آلموسٹ 17 کھرب کا ہے. یہ ایک اور 21% اضافہ. اکانومی پہ نظر رکھیے گا، 1.8 اضافہ، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے 105%، پھر کوئی 22%. اچھا جی، ٹیکس ریونیو جو انکریز ہوا ہے وہ 30% ایک سال، 26% ایک سال. اکانومی چل رہی ہے 1.8%. برڈن کہاں پہ دیا؟ شاید ہم نے سوچا بہت لوگ بڑھا دیے ہوں گے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا ہوگا، وہ نہیں ہوا. جو کاروباری ادارے ہیں 2023 میں ان سے لیا 2.2 کھرب روپے، جو 2025 میں 5.3 کھرب، 131% اضافہ. اب آ جائیں، آپ کی میری بات ہوگی. سیلریڈ کلاس، تنخواہ دار طبقہ، جس کے پاس جو اتنا سڑکوں پہ جلوس نکالتا ہے، نہ وہ وردیاں پھاڑتا ہے کسی کی، نہ بدماشی کر سکتا ہے، چپ کر کے تنخواہ کٹوا کے گھر آ جاتا. 2023 میں اس نے دیا 188 ارب، 2025 میں 580 بلین، 580 ارب، 206% اضافہ. اور یہ ڈائریکٹ ابھی انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس میں ابھی میں جی ایس ٹی اور وہ چیزیں ساری نہیں لا رہا. اب جناب اس میں پیٹرولیم لیوی بھی آپ اور میں دے رہے ہیں، وہ علیحدہ ہے. وہ 1 کھرب سے بھی کم تھی 2023 میں، اور 2025 میں آ گئی 1.16 کھرب پہ وہ چلی گئی. اس میں 760% اضافہ. یہ آپ کی میری جیب سے جا رہا ہے، یہ ہم دوسری گنتی میں نہیں کر رہے. اور ہمیں کہتے ہیں جی ایف بی آر شارٹ فال ہو گیا، شارٹ فال ہو گیا. شارٹ فال کے فگرز بھی غلط ہیں. یہ شارٹ فال میں یہ نہ یہ گنتے ہیں پیٹرولیم لیوی نہ دوسری چیزیں، تاکہ شارٹ فال بتایا جائے اور پھر نئے ٹیکسز لگائے جائیں. اور نئے ٹیکسز لگانے کی، اور کہتے ہیں نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. آپ ہر سال 25-30% گروتھ کر رہے ہیں، یہ نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈائریکٹ ٹیکسز جو انکریز ہوئے ہیں 2025 میں، وہ تقریباً 56.57 57% لگا لیں اضافہ ہوا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کا. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 سے 12 ٹائمز جو آپ کا ٹیکس کلیکشن ریونیو کا جو ہے نا، یہ جی ڈی پی گروتھ سے 7 سے 12 مرتبہ زیادہ ہے. یعنی کہ اگر 1 روپے کی جی ڈی پی چل رہی ہے تو 7 سے 12 روپے کے ٹیکسز یہ ہمارے سے ایکسٹرا دے رہے ہیں. اس لیے آپ اور میں غریب ہو گئے ہیں. اور رپورٹ لکھتا ہے کہ دس از این انسسٹینیبل فسکل اپروچ اسٹرینگلنگ پروڈکٹیو سیکٹرز آف اکانومی ٹو میٹ گورنمنٹ ریونیو ٹارگیٹ. انکم ٹیکس 2023 2816,000 ارب، 2.8 ٹریلین کر لیں. 2025 میں آئے گا 5.7 کھرب، ماشاءاللہ 104% انکریز. اور اگر 2026 کا ٹارگٹ دیں تو پھر اس میں 19%. اسی طرح سارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیوٹیز سب کچھ. یہ ہے سچویشن جو ہمارے ساتھ ٹیکسز کی ہے. گورنمنٹ اپنا سائز کم نہیں کر رہی، گورنمنٹ اپنا کچھ بھی کم نہیں کر رہی، بلکہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہے، اپنے اور ڈپارٹمنٹس ایڈ کر رہی ہے. اینڈ کسی جگہ آپ کو سیریسنس نظر نہیں آتی. فورن کمپنیز چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں. خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے زیادہ جو آپ کی ان پٹ کاسٹ ہیں وہ پاکستان کے اندر. جی ایس ٹی، سیلز ٹیکس، آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز، ایوری تھنگ. پھر کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. بینکس اپنا سارا پیسہ دے رہے ہیں تو سرکار کو ٹریلینز آف روپیز کا خرچہ جو قرضے اٹھ رہے ہیں، اس پہ ٹینز آف بلینز کا جو پروفٹ ہے وہ بینکس کو جا رہا ہے. شرح اگر مہنگائی 6% ہے، شرح سود 11% ہے. ایک مسعد احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں. السلام علیکم سکھیرا صاحب. السلام علیکم مالک. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو.
سگا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے رونا تو رو دیا جو آپ کی رپورٹ نے پورا ٹیکسیشن کا سارا ہوا سب کچھ جو چیزیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں. مجھے دو چیزیں بتائیں. آپ تو خود گورنمنٹ میں بہت کی پوسٹ پہ رہے ہیں. کیا یہ بائی ڈیزائن ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے یا کیپیسٹی کرائسس ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ بائی ڈیزائن ایک بے حسی ہے کہ مشکل فیصلے نہ کرو اور جو پہلے ٹیکس نیٹ میں ہے اس کو نچوڑ دو, پھر دیکھا جائے گا, اپنے 3 سال نکال لو 4 سال, پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوگا. پہلے تو اس کا بتائیں مجھے. مالک تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, میں اگر آپ اجازت دیں میں صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نیا تھنک ٹینک ہے, اس کا نام اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ ہے. ہم بالکل اے پولیٹیکل ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اسسٹ کریں اکنامک پالیسیز امپروو کرنے کے لیے, تاکہ بزنس کا ملک میں ماحول بہتر ہو. کاروبار چلیں گے تو ٹیکس بھی آئیں گے اور لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ چیزیں لے کے آتے ہیں, نہ کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, نشاندہی کرنے کے لیے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. دیکھیں, زیادتی ہوگی کہنا کہ بائی ڈیزائن ہے. ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جو حالات سامنے ہوتے ہیں اس کو فیس کرے, اس کے مطابق وہ اپنا لائے عمل ڈھونڈتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب اکانومی پچھلے 3 سال میں 1.8% کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے, اس ٹائم پہ آپ نے ٹیکس ریونیو 105% بڑھا دیا. یہ اس اکانومی چل نہیں رہی, لوگوں کے پاس ان کی ریئل انکم سکویز ہوئی ہے, نوکریاں مل نہیں رہی, اور اس ٹائم ٹیکسیشن بڑھ گئی, اور ہر ایک کو, بزنسز کو بھی اور عام آدمی کو بھی, بھلے وہ سیلریڈ کلاس ہو یا کچھ بھی ہو, سب کو ہٹ کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ نے کئی بڑے اچھے کام کیے. گورنمنٹ نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہے, گورنمنٹ نے روپے کی ویلیو کنٹرول کیا ہے, گورنمنٹ نے ڈیفنس کے اندر ماشاءاللہ بڑی زبردست کامیابی حاصل کی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلائزیشن کر لی, خدا کے لیے اب گروتھ پالیسیز لے کے آئیں فوراً, تاکہ اکانومی چلے. اس سے چلایا کیسے جا سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ فیکٹس آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو اس ڈسکشن کو 2 حصوں میں بانٹ لیں, ایک بزنسز کے بارے میں اور ایک گورنمنٹ کے بارے میں, کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک تو سارا فریم ورک, پالیسی, انوائرمنٹ سیٹ کرتی ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ ایون مور امپورٹنٹلی, پائیڈ کی 2021 کی غالباً رپورٹ ہے کہ صرف سول گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ اکانومی پہ 44% ہے. سو اب جب آپ اکانومی کو چلانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس 44% کا بھی سوچنا پڑے گا. بزنس کیوں نہیں چل رہے؟ اس میں 2 وجوہات ہیں. کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. سب سے پہلے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری بجلی 12 سینٹس پر کلو واٹ آور, جو کہ 60 سے 100% زیادہ ہے ہمارے کمپیٹیٹر ملکوں سے, مثلا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش, ویتنام, چائنا. ہماری گیس ٹریول 12.41 MMBTU ڈالرز پہ ہے. یہ بھی تقریباً 50 سے 100% ان ممالک سے زیادہ ہے. اب یہ انرجی کی کاسٹ آپ کی آلموسٹ 50 to 100% زیادہ ہے. پھر آپ آ جائیں کاروبار, آپ قرضہ لیتے ہیں, شرح سود کیا ہے؟ آپ کا پالیسی ریٹ 11% پہ ہے, جو کہ ڈبل ہے زیادہ تر کمپیٹیٹر ملکوں میں, اور 4 ٹائمز زیادہ ہے چائنا سے. اگر آپ پاور ٹیرف کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اگر آپ گیس ٹیرف کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے پاس 2 انسٹرومنٹس رہ جاتے ہیں, ایک انٹرسٹ ریٹ کا اور ایک کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کا. آپ کا انٹرسٹ ریٹ اگر یہ اس ٹائم 6% پہ لے آتے, جنوری سے 11% چل رہا ہے, تو 3 ٹریلین روپیہ بچا سکتے. وہ تو ہو گیا نا, واٹ نیکسٹ؟ وہ تو نہیں کیا سر سپریڈ 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر 7% ہے تو آپ 9 پہ لے آئیں. ٹیکس آپ کا جو ہے, آپ کا ٹیکس
افیکٹو ٹیکس ریٹ 55 to 65% کی رینج میں آ جاتا ہے اگر آپ سوشل سیکورٹیز اور باقی ساری چیزیں ملا لیں. اس کے بعد ری انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ کہاں رہتا ہے بزنسز میں؟ جو آپ نے کاروباری، آپ نے سیلریڈ کلاس کی بات کی، سیلریڈ کلاس پہ 35 to 45% ٹیکس ہے. جو انکم لے کے گیا 100 میں سے اگر وہ 65 روپے گھر لے کے گیا تو اس کی ہر چیز پہ 18% جی ایس ٹی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر بزنسز اسپینڈ انویسٹ نہیں کریں گی، انویسٹ کرنے کے لیے اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اگر پرائیویٹ ہاؤس ہولڈز، وہ سیلریڈ کلاس، یہ لوگ اسپینڈ نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ کہاں سے کریٹ ہوگی انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے؟ سو بزنسز کیسے چلیں گے اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے؟ لیکن اگر جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر یہ کرتے ہیں، یہ تو اب انکم ٹیکس کا نیا ٹارگٹ انہوں نے 18.5% اس میں اور اضافہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. یہ کہیں گے جی اگر ہم ٹیکسز کم کرتے ہیں، ہمارے پاس پہلے پیسے نہیں ہیں، ہم خرچے کہاں کریں گے؟ مجھے بتائیں گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں، گورنمنٹ کتنے % آپ کے خیال میں کیا 5 سے 10% اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی؟ دیٹ از آلسو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز. مالک صاحب، دو چیزیں میں اس میں عرض کروں گا. نمبر 1، 700 بلین تو آفیشل فگر ہے ایس او ایز کے لاسز کا. ہاں، یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. صحیح ہے. شکر ہے خدا کا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا سن رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. ڈسکوز کا کچھ نہیں ہوا جو لاس میکنگ ہے. میجر جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. کبھی سنتے ہیں صوبوں کو دے رہے ہیں، کبھی سنتے ہیں پرائیویٹائز ہوئے گا. بھائی گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں، اپنے لاسز کنٹرول کریں تاکہ ٹیکس ریونیو پہ آپ کا بوجھ کم ہو. میں نے انٹرسٹ ریٹ کی سیونگ کی بات کی ہے، میں نے ایس او ای لاسز کی سیونگ کی بات کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے یہ کیونکہ آخری 1 منٹ 1.5 منٹ رہ گیا. اگر آپ مجھے ایک اجازت دے دیں. جی جی ایک اجازت دے دیں. آپ نے گورنمنٹ کا کہا تھا 10% کم نہیں کر سکتی. آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ گورنمنٹ کو آپ کو ریکریٹ کرنا پڑے گا. ہم کرتے ہیں انکریمنٹل بجٹنگ، پچھلے سال سے دیکھتے ہیں اس سال کتنا پیسہ اویلیبل ہوگا، اتنے انکریمنٹ پرسنٹیج لگا کے ہم بجٹ بناتے ہیں. آپ کو زیرو بیس بجٹنگ کرنی پڑے گی ایک دفعہ. گورنمنٹ کو دوبارہ سے کریٹ کریں. جو محکمے فضول ہیں جہاں پہ 50, 60, 70% صرف تنخواہوں میں اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں جا رہا ہے اور جس لیے سیٹ اپ کیے گئے تھے وہ نہیں بن رہے، انہیں ختم کریں. سر لاسٹ 60 سیکنڈز ہے، میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں اینڈ مے بی اٹس اے رانگ کوشچن ٹو آسک اے ٹاپ بیوروکریٹ ہمسیلف، لیکن میں کنونس ہو گیا ہوں کہ اس ملک میں بیوروکریسی از پارٹ آف دا پرابلم، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. جب بھی ریسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے نہیں کرتے، اور ڈیپ اسٹیٹ ہر دنیا میں اصل بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ اسکیلیٹن ہے جس پہ پالیٹکس کی، جمہوریت کی کھال چڑھی ہوتی ہے. آپ کی بیوروکریسی کیوں نہیں ہونے دیتی ہے چینجز؟ یہ ساری پلاننگز بیوروکریسی نے کرنا ہے. فرسٹ ٹائم الیکٹڈ ایم این اے نہیں کرنا. بیوروکریسی کا ایشو ہے نا، پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ معذرت کے ساتھ میرے بڑے سخت ویوز ہیں میسو ریفارمز، لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا مجھے گورنمنٹ کا سٹرکچر بتا دیں. آپ نے فنکشنلی کون سا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو کن محکموں کا دینا ہے، کن کاموں کا دینا ہے، کن کو پروونس کا دینا ہے، کن کو لوکل گورنمنٹ کا دینا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبے زیادہ بنا دینے ہیں، کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کر دینا ہے تاکہ ڈیلیوری آف سروس بہتر ہو. آئی تھنک یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا موسم ہے. اس کے اندر ایک دفعہ اسٹیٹ کے خد و خال کلیئر ہو جانے دیں. اس کے بعد ہر ٹیئر کے لیے ٹیلر میڈ بیوروکریسی کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. ایز اٹ از یہ نہیں چل رہی. مالک ایک مجھے اجازت دے دیں، دیکھیں ملک میں آپ کو بزنس سینٹیمنٹ ٹھیک کرنا پڑے گا. اس ٹائم بڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے، بزنسز باہر جا رہی ہیں، لوگ ڈنکیاں لگا کے بھاگ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو ہوپ دینی پڑے گی کاروبار چلانے کے لیے. But I like that line of yours کہ government has to be reinvented and totally government restructuring ہوگی تو ملک ریسٹرکچر ہوگا. I wish we had more time. سکھیرا صاحب thank you very much for your time. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جملہ ایک سکھیرا صاحب نے ان میں کہا وہی ہے کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس کو نظام حکومت اپنا ریسٹرکچر کر کے ری انوینٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں تو یہ پرانے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا.
دا ہول تھنگ ہیز ٹو بی، اور اس کی اونرشپ لینی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.